علیکم السلام علیکم الحق. خدا حق ہے، برحق ہے، اور یہاں پر ہم حق کی بات کر رہے ہیں، اور حق ہے کتاب مقدس. جی ہاں، کتاب مقدس یعنی ہولی بائبل. ہولی بائبل کے بارے میں بہت سے لوگوں کا تاثر ہے کہ کتاب کو بدل دیا گیا ہے. بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ ضعیف ہو گئی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہی نہیں ہے جو پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی توریت، زبور اور انجیل، یہ کچھ اور ہی چیز ہے. لیکن ہم اس بات کی تصدیق بار بار کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جی نہیں، کتاب مقدس وہی کتاب ہے جو خدا نے اتاری تھی اور جو تواریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ کتاب مقدس کو بدل دیا گیا ہے، تو پھر آپ کے پاس وہ کتاب ہونی چاہیے جو اصلی کتاب ہے. ثبوت ہونا چاہیے. ثبوت لے کر آپ آئیے ہمارے سامنے، تو پھر ہم مانیں گے. لیکن آج تک کسی نے بھی ان 1400 سالوں میں کوئی بھی یہ ثبوت لے کر آج تک آ نہیں پایا. لیکن ایک ثبوت ہے جو آپ ہی کے پاس ہے، اور اس ثبوت سے آپ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. ثبوت یہ ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن مجید جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل ہوا کرتے تھے، لیکن وہ کتاب مقدس پڑھتے نہیں، تو کیسے ان کو پتہ چلے گا؟ اس لیے ہم تصدیق کر رہے ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا جناب کہ آپ کچھ ایسے حوالے جات لائیے قرآن مجید سے جو کتاب مقدس کی سیدھی جو ہے پیروی کرتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اور اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیے، ماننے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی تفتیش کریں، صحیح طریقے سے تفتیش کریں. جی، یہ نہیں کہ کسی کو سنا، آپ سے میں نے سنا اور میں نے کہنا شروع کر دیا جی، کہ یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے، وہ غلط ہے. جب تک اب میں قرآن مجید سے کچھ حوالے دوں گا، جی، تقریباً الگ الگ آیات سے 10 حوالے دوں گا، جی، اور وہ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ کتاب مقدس بدلی نہیں گئی ہے. جی، اور نہ ہی کوئی، جیسا کہ کلام مجید کہتا ہے، جی، قرآن شریف کہتا ہے کہ کوئی انسان نہیں جو اللہ کے کلام کو بدلے، اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے. جی. تو یہاں سب سے پہلے میں سورۃ البقرہ اور اس کی 89 آیت پڑھ رہا ہوں. ضرور. اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب یعنی قرآن آئی، جو اس کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے. دیکھیے صاحب، تھی نہیں فرماتی. جی، ابھی اس سے پہلے ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں، جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، تصدیق، قرآن تصدیق کرتی ہے. جی. اس کے بعد میں ایک آیت سورہ النساء سے لے رہا ہوں. جی. اور اس میں کہتے ہیں، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی. جی. اور جو شخص انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتے کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، وہ بہک کر دور جا پڑا ہے. جی ہاں، تو کتابوں کا ذکر آ گیا. دیکھیے، وہ ساری کتابیں اس سے پہلے والے ایپیسوڈز میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آنے والے ایپیسوڈز میں بھی ہم اور بھی بہت ساری ثبوت لے کر آپ کے سامنے آنے والے ہیں. جی. پھر میں ایک سورہ آل عمران سے ایک آیت اور لیتا ہوں، 84 آیت. کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا، اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور یعقوب کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. دیکھیں صاحب، اگر ایمان رکھنے کی خدا بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کتاب پر، کتاب مقدس پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ جو ذکر آیا جن لوگوں کا، جن کتابوں کا، وہ ساری کی ساری اس میں مہیا ہے. بھائی، پہلی تورا ہے، اس میں سب آ گیا. دوسری انجیل ہے، زبور ہے، وہ سارے کے سارے نبیوں کے نام اس میں آ گئے. اور نبیوں کے صحیفے، ان کے بھی ذکر ہے، جو ان کا سارے کا سارا اس میں آپ کو ملے گا. نبیوں کو اور ان کے رب کی طرف سے دوسرے نبیوں کے ساتھ دیا ہے. جی. اچھا، اس کے بعد میں لے رہا ہوں سورہ مائدہ اور اس کی 48 آیت. جی. یہاں اس طرح سے لکھا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ،
جی تصدیق، ہاں جی، تصدیق کرنے والی پچھلی کتابوں کی اور اس کے مضامین پر نگہبان. دیکھیے یہاں نگہبان بھی ہے. کس طرح سے نگہبان ہے؟ جیسے کہ ہم بتا رہے تھے کہ جیسے ایک باب پورا کا پورا باب کسی قصے میں قصے کو لے کر ایک پورا باب تیار کیا گیا کتاب مقدس میں، وہاں پر وہ اشارہ دے رہی ہے. کون؟ قرآن مجید اشارہ دیتا ہے کہ آپ یہ پڑھیے، اس میں آپ کو پورا کا پورا بیان ملے گا. جی اگلی آیت میں دیکھ رہا ہوں سورہ فاطر اور اس کی 31 آیت. اور ہم نے تمہاری طرف جو کتاب یعنی وحی کی ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے سے موجود ہیں، ہے نہیں ہیں، یہ اور رہیں گی اور رہیں گی اور ہیں، ابھی بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. جی. اس کے بعد میں ایک آیت پھر سورہ المائدہ پہ آؤں گا. جی اس کی 68 آیت پڑھ رہا ہوں. کہہ دو اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور اسے جو تمہارے اوپر اتارا ہے تمہارے رب کی طرف سے. تو دیکھیے یہاں صاف نام ہے توریت اور انجیل. اس کے بعد جو توریت اور انجیل پر ایمان لاتے ہیں خدا ان سے خوش ہے. میں سورہ یونس سے ایک آیت پڑھوں گا. سورہ یونس اور اس کی 94 آیت. بس اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے یعنی قرآن کے بارے میں تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. بے شک یہ تم پر حق آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو. لیکن یہ تو شک کرتے ہیں سارے کے سارے لوگ اس کتاب مقدس کے اوپر، اور خدا وہاں فرماتا ہے کہ شک نہ کرنا. اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کی تصدیق کے لیے آپ کے لیے کتاب مقدس ہے. شک کر کے تبھی تو دوزخی بننا ہے. جی وہی تو ایک بہت تکلیف کی بات ہے. تو اگلی آیت میں دیکھ رہا ہوں سورہ انبیاء اور اس کی 48 آیت میں کلام مجید میں اس طرح سے درج ہے اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو سمجھے جی فرقان یعنی سچائی اور روشنی اور نصیحت عطا کی. خدا ترسوں کے لیے وہ بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں. سورہ انبیاء اس کی 48 آیت. اس کے بعد پڑھ رہا ہوں سورہ مومن اور اس کی 53 آیت. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، رہنما اور نصیحت عقل والوں کے لیے یہ ہے. جی تو اب دیکھیے نا بنی اسرائیل پہ خدا کا خاص نظر کرم ہے. اور جیسے کہ ہٹلر نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، بری طرح سے ان کو فنا کرنا چاہتا تھا، ان کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا تھا. آخر میں کیا ہوا؟ آج بھی بنی اسرائیل کو خدا نے محفوظ رکھا ہے. بنی اسرائیل پہ خدا کی نظر عنایت ہے. اور اس کے بعد میں 10ویں آیت پڑھ رہا ہوں. یہ میرے اس وقت کی آخری آیت ہوگی. اور لیکن آیتیں اور بھی ہیں، یہ مت سوچنا قرآن میں کم آیتیں ہیں. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. سورہ انبیاء اس کی 105 آیت. نیک بندے سے خدا کی کیا مراد ہے؟ نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو خدا کے کلام پر یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم فیل ہوتے ہیں، گرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں. تو عزیزوں یہ تھی کچھ خاص باتیں، حق کی باتیں. کتاب مقدس واقعی حق ہے اور اس پر آپ کو ایمان رکھنا چاہیے. ہم اس بات کی تسلیم کرتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی کتاب مقدس وہی ہے جو خدا نے اتاری تھی، نازل کی تھی اور آج بھی ہمارے پاس ہے. ہم ہی نہیں، قرآن مجید کر رہا ہے. جی ہاں، تو ہم بھی کر رہے ہیں ساتھ میں کہ یہ تصدیق اس کی ہمارے ساتھ ہے. اور ہم انتظار کریں گے اگلے ایپیسوڈ کا جہاں پر پھر ہماری ملاقات ہوگی کچھ اور خاص باتوں کو لے کر، تصدیق دینے کہ کتاب مقدس جو ہے واقعی خدا کا کلام ہے. اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.